بسم اللہ الرحمن الرحیم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين صدق الله العلي العظيم۔ آیت نمبر 40 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے سلہم۔ سل اور ہم یہ دو حصے ہیں اس لفظ کے۔ سل کا معنی ہے تو سوال کر، تو ان سے پوچھ۔ ہم یعنی ان سے، سل یعنی تو پوچھ، ہم یعنی ان سے۔ ایہم ان میں سے کون، ایہم ان میں سے کون، بذالک اس کا یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس بات کا، ان دعووں کا۔ زعیم، زعیم کا معنی ہوتا ہے کسی کام یا کسی بات کا سرپرست اور ذمہ دار۔ آیت کا سادہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، سلہم ایہم بذالک زعیم، اے رسول ان سے سوال کیجئے کہ ان میں سے کون ہے کہ جو ان باتوں کا ذمہ دار ہے، ذمہ اٹھاتا ہے، اور ان باتوں کا سرپرست ہے کہ جو غلط دعوے کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں قرآن مجید کا خطاب ڈائریکٹ انہی لوگوں سے تھا جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے یا تم نے ہم سے قسمیں اٹھوا رکھی ہیں کہ جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ اب قرآن مجید نے خطاب کا رخ ان کی طرف سے ہٹا لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ اس قدر پست فکر رکھتے ہو، اس قدر بے دلیل باتیں کرتے ہو کہ تم اس قابل نہیں کہ خدا تم سے ڈائریکٹ خطاب کرے اور بات کرے۔ لہٰذا اللہ اب اپنے نبی سے فرماتا ہے، اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے کہ ان میں سے کون ان باتوں کا ذمہ دار ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگرچہ یہ مجرم بھی ہوئے تو ان کو ہم اپنے فرما برداروں کے ساتھ برابر کا مقام دیں گے، جب ان دعووں کی کوئی بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ ہمیں بتائیں کہ یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں، اور ان باتوں کی صداقت کی ذمہ داری کون لیتا ہے۔ کہ دراصل یہ سوال بھی انکار کے لیے ہے، یعنی ان باتوں کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا کہ یہ باتیں حقیقت ہے اور قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ یہ بھی استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا سوال کہ جو در حقیقت سوال نہیں ہوتا، پوچھا نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ پوچھی گئی بات کا انکار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کون ان میں سے اس کا ذمہ دار ہے؟ یعنی کوئی ذمہ دار نہیں ہے ان غلط باتوں کا۔ آیت نمبر 41 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ پہلا حرف ہے ام۔ ام یعنی کیا، لہم ان کے لیے، شرکاء شریک کی جمع ہے شرکاء۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور کسی بھی غیر خدا کو اللہ کے کاموں میں شریک سمجھنا، اللہ کی ربوبیت میں شریک سمجھنا، اللہ کی توحید میں شریک سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے بڑا واضح اعلان کیا کہ جو شخص شرک کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ جنت میں فقط توحید پرست جائیں گے، ایک خدا کو ماننے والے، وحدہ لا شریک اللہ کو ماننے والے اور اسے وحدہ لا شریک قرار دینے والے۔ اب یہاں پر قرآن مجید دوسرا سوال کر رہا ہے کہ تمہارے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے اور تم میں سے ان باتوں کا ذمہ دار بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ام کیا لہم ان کے لیے، شرکاء کوئی شریک ہے ایسے
کہ جو اللہ کے فیصلوں میں شریک ہو سکتے ہیں، جو اللہ کے کاموں میں شریک ہو کر اللہ پر اثر انداز ہو کے اس کے فیصلے تبدیل کروا سکتے ہیں، اس کے قانون کو تبدیل کروا سکتے ہیں؟ آیا ایسا ہے ان کے پاس کوئی ایسے شریک ہیں؟ فَلْيَأْتُوا، فا یعنی تو یا پس، لِيَأْتُوا تو یہ لوگ لے کر آئیں، تو یہ لوگ سامنے لائیں، لے کر آئیں، بِشُرَكَائِهِمْ اپنے ان شریکوں کو جنہیں یہ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، جو اللہ کے قانون کو تبدیل کروا دیں گے ان کے لیے، ان اگر کانوا صادقین، اگر یہ لوگ سچے ہیں اپنی بات میں، اگر یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو ہم شریک سمجھتے ہیں اور وہ اللہ کے فیصلے تبدیل کروا سکتا ہے، تو اے نبی ان سے کہیے کہ اپنے ان شریکوں کو ذرا سامنے تو لاؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، یعنی اگر واقعاً تم سمجھتے ہو کہ کوئی ہستی اللہ کی شریک بن سکتی ہے تو ذرا اسے سامنے لاؤ۔ سادہ ترجمہ اس آیت کا یہ ہوگا، ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس اللہ کے کوئی شریک ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو یہ اپنے ان شریکوں کو لے کر آئیں اگر اپنی باتوں میں سچے ہیں اور صادق ہیں۔ ان چند آیات کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ وہ افراد کہ جو سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن جرم کرنے کے باوجود، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اچھے انجام سے ان کو نوازا جائے گا اور اللہ کی نعمتیں ان کو اس جہان میں بھی ملیں گی، تو اللہ نے اپنی کتاب میں مختلف سوالات کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ جو بات تم کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی کتاب ہے اللہ کا قانون بتانے والی تو وہ قرآن ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو اللہ کوئی قسم اٹھا کر پابند ہو گیا ہے تمہاری مرضیاں ماننے کا، تو تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، اور تم میں سے کوئی شخص ان باتوں کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا کہ ہاں میں ذمہ دار ہوں کہ قیامت کے دن مجرم اور مسلم برابر قرار دے دیے جائیں گے۔ اور ان سب سوالوں کے بعد پھر ایک اور بڑا سوال کیا، اور وہ سوال بھی اپنے نبی سے کہا کہ آپ پوچھئے، کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے اتنی پست فکر اور بے دلیل باتوں کے بعد کہ اللہ ان سے خطاب کرے، لہٰذا اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ تم میں سے کون ان باتوں کا ذمہ دار ہے، ایک، یا ان سے پوچھئے کہ تمہارے پاس اللہ کے شریک ہے، کسی کو تم نے اللہ کا شریک سمجھ رکھا ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ بدلوا دے گا؟ تو اگر ایسا کوئی دعویٰ، ایسا کوئی خیال تمہارے ذہنوں میں ہے تو اس شریک کو میدان میں لاؤ کہ جو اللہ کے فیصلے تبدیل کروا سکتا ہو اور مجرموں کو سزا سے بچا کر مسلمین کی صف میں لا کھڑا کرے، اور قیامت کے دن اللہ کے فیصلے پر اثر انداز ہو کر تم لوگوں کو جنت میں داخل کروا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔